اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی انکاری ہوئے اللہ کے حکام کو ماننے سے، جنہوں نے انکار کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ مر گئے جبکہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، لامن نہیں، یخفف ہلکا ہوگا، لا یخفف نہ ہلکا ہوگا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون، ولا اور نہ ہی انہیں، ہم انہیں، ینظرون مہلت دی جائے گی، نہ ہی ان کو پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 کی تلاوت اور لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں سید رضی اللہ مودودی لکھتے ہیں کہ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا، اور اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کر دینا۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت میں سے اپنی مرضی کی چیزیں چھانٹ چھانٹ کر ظاہر کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں چھانٹ چھانٹ کر چھپاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور جو وہ چھپاتے تھے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ لیکن جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہ پہ اڑے رہتے ہیں، گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، اور گناہوں پہ شرمندگی بھی نہیں کرتے، اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے، اور انکار کی، اللہ کے حکموں کی انکاری کی حالت میں، بعض حکموں کا انکار بھی اصل میں انکار ہے، کیونکہ اسلام میں کہا گیا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ کی ہر بات مان لی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر حکم پر عمل کرنا ہے، جو تمام فرائض اور واجبات ادا کرنے ہیں، جہاں میں کوتاہی ہو جائے وہاں توبہ استغفار کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی، شرمندگی کرنی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اپنی درستگی کرتے ہوئے باقی زندگی صحیح تمام احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور درست کرنے کی، زندگی درست کرنے کا عہد کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے گناہ پر اڑے رہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے انکاری ہوتے ہیں، بعض حکموں کے یا سب حکموں کے، وہ کفر کا رویہ ہے، اور کفر کا رویہ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا حکم ہے، اور کچھ احکام کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، یا سب کو نہ ماننا،
قبول نہ کرنا، تسلیم نہ کرنا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے احکام کو رد کر دینا، یہ ساری چیزیں انکار کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں، مگر بعض احکام کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، بعض میں دوسروں کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، بعض احکام میں اپنے اللہ کی پیروی کرتے ہیں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے عقائد، اخلاق، قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ہر چیز کو قبول کرنا ایمان ہے، اور کسی چیز کو قبول نہ کرنا انکار کا رویہ ہے۔ پھر جو لوگ زبانی طور پر تو اقرار کرتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ احکام کی پیروی نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، اپنی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں ان کا رویہ اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر رہتا ہے، یہ بھی کفر کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس لیے سب طرز عمل اپنے صحیح کرنے چاہیے، اپنی فکر کو صحیح کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ایمان کا مطابق اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے، تعلیمات نبوی کی پیروی کرنی چاہیے، تو پھر بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اگر انکار کی حالت میں ہی مر جائے اور توبہ نہ کرے اور گناہ پر اصرار، اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو گناہ پر اصرار نہیں کرتے، پر جلد ہی توبہ کرتے ہیں، تو فوراً توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ گاری کی یا انکار کی حالت میں موت آ جائے اور بندہ توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو کفر کا رویہ اختیار کرے، اس کا مطلق فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی کہ دوبارہ دنیا میں جائیں اور عمل کے لیے واپس آ جائیں۔ اس وقت کافر کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک مہلت اور دے دو، لیکن اللہ کہے گا مہلت کا عمل تو تمہاری موت کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے، مہلت موت تک ہے، موت سے پہلے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کی درستگی اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی درستگی اور عمل احکام کی پیروی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔